یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشرف وانی۔ جیسا آپ جانتے ہیں آج 27 اکتوبر ہے۔ 27 اکتوبر 1947 ہمیں اس دن کی آج یاد دلاتا ہے جب پہلی دفعہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پہ اپنے ناپاک قدم رکھے تھے۔ اس وقت دو قومی نظریہ کی بالکل دھجیاں اڑاتے ہوئے، خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے بھارت نے ایک سازش کے تحت اپنی فوجیں مقبوضہ کشمیر میں اتاری اور مقبوضہ کشمیر پہ قابض ہو گئے۔ 75 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک وہ اس خطے پہ ناجائز قبضہ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تاہم کشمیری مسلسل جدوجہد میں مصروف ہیں۔ 1947 سے لے کر اب تک وہ بھارت کے خلاف، بھارت کی ان جارحانہ پالیسیز کے خلاف برسر پیکار ہے۔ محترم سامعین، میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج چیئرمین ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر چیپٹر کے رہنما ہیں الطاف حسین وانی صاحب۔ السلام علیکم وانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وانی صاحب، ایک تو میں یہ آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہمارے سامعین اور جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا یہ بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ یہ جو 27 اکتوبر ہے یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے، جیسے ہم 25 اکتوبر، 26 اکتوبر اور 27 اکتوبر کہتے ہیں، یہ صرف ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، بڑے مظالم کی داستان ہے، بڑی ہسٹری ہے اس کے پیچھے جب ہم اس کو کشمیر پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا، سامعین کو تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، 27 اکتوبر جیسا آپ نے بتایا کہ کوئی ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اگر ہم دیکھیں کشمیریوں نے جو جدوجہد مہاراجہ کے خلاف شروع کی اور 1931 سے لے کر جو ایک سیاسی جدوجہد میں تبدیل ہو گئی اور کشمیر کے اندر اپنے سیاسی حقوق کے لیے اور مہاراجہ کے ظلم اور ستم کے خلاف جو جدوجہد جاری رہی، جب وہ اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچنے جا رہی تھی، جب اس خطے میں ہندوستان اور پاکستان دو آزاد مملکتیں وجود میں آ رہی تھی اور کشمیری بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ ان پر جو ایک ظالم حکمران ہے اور جو وہاں پر شخصی راج ہے وہ بھی ختم ہونے کو اور کشمیر میں بھی صبح طلوع ہوگی، آزادی کی صبح طلوع ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی ریشہ دوانیوں، ہندوستانی جو سرکار ہے، ہندوستان کی جو کانگریس اس وقت تھی، اس کے جو رہنما تھے، ان کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے اور ہندوستان نے ایک ایسے طریقے سے، ایک بونڈے انداز میں، ایک بالکل جو غیر اخلاقی اور غیر قانونی انداز میں کشمیر کے اندر اپنے فوجیں داخل کی۔ حالانکہ جو 3 جون کا پارٹیشن پلان تھا اس کے تحت بھی یہ تھا کہ جو ریاستیں ان دو خود مختار ریاستوں میں سے کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں، کشمیر میں چونکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کشمیریوں کے ایک سواد اعظم جماعت تھی جس نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑی تھی، انہوں نے 19 جولائی 1947 کو اپنے ایک فیصلے میں یہ کہا تھا کہ مہاراجہ کو یہ لکھا تھا ایک قرارداد کے ذریعے کہ آپ اپنا الحاق جو ریاست کا وہ پاکستان کے ساتھ کر لیں، کیونکہ کشمیری ہمیشہ پاکستان کو ہی اپنی اگلی منزل سمجھتے تھے اور اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتے آ رہے تھے۔ تو لیکن ہندوستان کی حکومت نے، ہندوستان کی اس وقت سرکار نے اور مہاراجہ کشمیر جس نے پہلے پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا تھا، کشمیر کے اندر کشمیر کے سیکٹریٹ پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا، ساری چیزیں چلتی رہی، لیکن اس کے خلاف مہاراجہ نے ہندوستانی سرکار کے ساتھ کچھ خفیہ تعلقات ایسے قائم کیے نزدیکی مہاراجوں کے ساتھ، اسی وقت سے اس کو
کو یہ اندازہ تھا مہاراجا کو، کیونکہ اس کی حکومت جانے والی تھی، اس کا شخصی راج ختم ہونے والا تھا، وہ چاہتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے راج کو قائم رکھے. تو نزدیکی جو مہاراجا تھے، مہاراجا پٹیالہ اور ان دوسرے ان کے بلوائیوں کے ذریعے انہوں نے پہلے جموں کے اندر جو مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور اس قتل عام کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں جو مسلمان تھے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور کوئی 2.5 لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں جن کو شہید کیا گیا. اور یہ اسی وقت ایک طریقہ تھا کہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے مہاراجا کی جو کوششیں تھیں. جہاں تک 27 اکتوبر کی بات ہے، ہندوستان کہتا ہے کہ مہاراجا نے ہمارے ساتھ الحاق کیا اور اس الحاق کی بنیاد پر ہم نے فوجیں کشمیر میں اتار دی. لیکن جب ہم الحاق کی دستاویز اور اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ الحاق کی دستاویز کے بارے میں بھی بہت ساری آرائیں ہیں، اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، ایسی چیز ہے جو کہیں موجود نہیں، اور جس کے متعلق دنیا کے مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں آئی. دوسری چیز جو ہسٹری، جو ہندوستان کی اپنی ہسٹری بتاتی ہے، مہاراجا نے 26 جو اکتوبر تھا وہ کشمیر سے آن رنگ تھا، کیونکہ اس کے خلاف پنچ میں جو بغاوت شروع ہوئی تھی مہاراجا کے خلاف، اس کے ذریعے سے کشمیر کے اندر اس کے خلاف جو بغاوت تھی، مہاراجا کشمیر سے نکل رہا تھا، اس کا قافلہ جموں کی طرف رواں دواں تھا. لہٰذا 26 کو کوئی ایسی دستاویز ہوئی نہیں، کیونکہ جو ہندوستانی وفد آیا کشمیر کے اندر اہنگر کی قیادت میں، مہاراجا وہاں نہیں تھا، وہ واپس دلی چلا گیا. اس لیے 26 تاریخ کا کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوا ہے، اور 27 کی شام تک بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے. لیکن ہندوستان کی فوج 27 کی صبح سری نگر پہنچ چکی تھی. گو کہ یہ ایک سازش تھی، اگر کوئی معاہدہ ہوتا بھی، کوئی الحاق ہوتا بھی، تو اتنی جلدی میں فوجی نقل حرکت نہیں ہو سکتی تھی. اس کا مطلب یہ کہ پہلے سے ایک طے شدہ پروگرام تھا ہندوستان کا کس طرح سے انیکس کرنا. دوسری بات، اس میں سب سے اہم بات جو ہے، ہندوستان نے تمام تر بین الاقوامی اصولوں کو اور جو تقسیم ہند کا فارمولہ تھا اس کی نفی کر دی. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، جوناگڑھ کی ریاست نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن ہندوستان نے یہ پلی لی کہ یہاں پر وہاں اس نے زبردستی فوجیں گھسا کر وہاں پر ریفرنڈم کرا کر کہا کہ یہاں پر آبادی جو ہے، اکثریت جو ہے ہندوؤں کی ہے، اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے. اور یہی انہوں نے حیدرآباد کے سلسلے میں کیا. لیکن یہ فارمولہ کشمیر پر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کشمیر چونکہ پریڈومننٹلی مسلم ریاست تھی اور اس کا پاکستان سے ایک فطری علاقہ ہونا تھا، اس کو نہیں مانا. پھر ہندوستان از خود اقوام متحدہ میں اس مسئلے کو لے گیا، خود ہی لے گیا، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں، اور وہاں پر اگر کوئی الحاق ہوتا، کوئی ایسی چیز ہوتی جو ہندوستان پر لیتا، تو پھر اقوام متحدہ اس کو تسلیم کرتا. اقوام متحدہ نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. بالفرض محل دوسری ایک قانونی دلیل یہ ہے، اگر یہ کوئی ایکسیشن ہوا بھی تھا تو ہندوستان نے اس کو سرنڈر کر دیا اقوام متحدہ میں، اور اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اس ایکسیشن کو. اس لیے ہندوستان کی یہ دلیل کہ کسی معاہدے کے تحت، کسی ایکسیشن کے تحت وہ اس کی فوجیں کشمیر میں آئیں، یہ کلیتاً ایک قانون کے یا اخلاقی پیرائے میں اس کسوٹی پر یہ اترتی نظر نہیں آتی ہے. لیکن ہندوستان نے کیا، اور اس دن سے کشمیر کے اندر ایک نئی سیارات غلامی کی شروع ہوئی. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو 75 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس پر جتنی بھی جدوجہد کشمیریوں نے کی، اگر ہم حساب لگائیں 1947 سے لے کر اس وقت تک 6 لاکھ سے زائد ہماری شہادتیں ہوئی ہیں اس میں. لیکن یہ تحریک ابھی تک جاری ہے، اور یہ جو سیارات ہے یہ ابھی تک جاری ہے وہاں پر کشمیر. ہاں، یقیناً بالکل. یہ ایک بالکل جیسے آپ نے فرمایا پری پلان تھا، یعنی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی فوری طور پہ جو ہے نا بھارتی فوجی وہاں پہ آ جاتے، اس پہ قابض ہو جاتے. پہلے سے منصوبہ تھا. باقی جو ایکسیشن وغیرہ، وہ جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں، وہ خواہ بیچ میں لائے گئے. حالانکہ اس کو ابھی اگر ہم دیکھیں 2000 جو 5 اگست 2019 والا اقدام تھا، اگر واقعی وہ اس طرح تھا بھی، تو اب تو بھارت نے تو پھر تو اب اس وقت تو بالکل ناجائز قبضے پہ آ گیا کہ یعنی وہ بھی اگر وہ ختم کر دیا. اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں سامعین کرام کے جو ہے جموں کا جو ہے مساکر شروع ہو جاتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا جاتا ہے. تو یہی منصوبہ ہوتا ہے کہ جو پورے خطے کی ڈیموگرافی کو چینج کیا جائے، مسلمانوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، تاکہ وہ جو پاکستان کے ساتھ جو ہے ملنے کی کوششیں ہو رہی تھی ان کو جو ہے وہ
पस पुश्त डाला जाए और उन्हें नाकाम बना दिया जाए। मैं एक ये सवाल पूछना चाहूँगा। देखें, उसके बाद तो खुद जो है भारत अक़वाम मुत्तहिदा चला गया। अगरचे मैं, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो मैं ये समझता हूँ वो उस वक्त जो थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, वो शायद उस वक्त टाइम गेन करना चाहता था, टाइम बाई करना चाहता था, जो वो अक़वाम मुत्तहिदा चला गया था। लेकिन उसके बाद हमने दर्जनों करारदादें अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूद हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो मतलब कोई उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अब तो करारदादें तो उधर ही है, अब भारत तो बहुत ही जारिहाना तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये जो आलमी इदारे हैं वो अपनी ही करारदादों की जब क्यों ये धज्जियाँ जो उड़ रही हैं वो उस पर भी क्यों खामोश हैं? चलिए, कश्मीर तो एक अलग चीज़ है, कश्मीर के साथ आप इंसाफ नहीं करते, आपकी अपनी करारदादें हैं तो उनका भी वो लिहाज क्यों नहीं कर रहे? देखें वानी साहब, दो बातें हैं इसमें। एक तो ये कि दुनिया के तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ही हैं, उसमें कोई दो राय है नहीं। अगर दुनिया के तनाज़ात, अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद में आना, पहले मैं इसमें थोड़ी सी बात करूं कि अक़वाम मुत्तहिदा वजूद में क्यों आया। हम कहते हैं कि लीग ऑफ नेशंस वजूद में के ख़त्म होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा, लीग ऑफ नेशंस क्या थी? लीग, देखिए ये तमाम इदारे जो वजूद में आते हैं, ये नए जो पावर स्ट्रक्चर्स दुनिया में बन रहे हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बन रहे हैं। पहली जंग अज़ीम के बाद एक नया स्ट्रक्चर दुनिया में पावर का आ गया, नए नए सुपर पावर्स दुनिया में आ गए, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस में अपने लिए एक चीज़ बना ली जहाँ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। इसी तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो नए जो नए अब दुनिया में आ गए सुपर पावर्स, अमेरिका, रूस, दूसरे लोग थे, उन्होंने एक नया ढांचा खड़ा किया और वादा ये किया कि दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी कायम होगी और जस्टिस होगी। लेकिन अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की हिस्ट्री को देखें, डिस्पाइट ऑफ ऑल पिछले 75 साल उसको भी हो गए, अब नए सिलसिले ढांचे 80 साल हो गए, तो इसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कोई एक ऐसा फैसला उनकी तरफ से नहीं आया जिस पर कोई रशक किया जाए, क्योंकि जो भी फैसले हुए वो उनकी अपनी स्ट्रेटजिकल इंटरेस्ट और इकनॉमिक इंटरेस्ट्स को, जो बिग फाइव बन गए, उनको जो सर्व करता है वही फैसले हो जाते हैं। अब जब हम कश्मीर की बात हम करते हैं, कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनानिमसली जो करारदादें पास की और फिर उन करारदादों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तस्लीम किया। जैसे आपने सही फरमाया कि नेहरू शायद अक़वाम मुत्तहिदा में गया ही था इसलिए क्योंकि कश्मीर के अंदर कश्मीर के लोगों के जो कदम आगे बढ़ रहे थे और महाराजा कश्मीर की जो हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही थी, इसलिए हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान की फ़ौज के आने के बावजूद भी हिंदुस्तान की फ़ौज को पसपाई हासिल करनी पड़ रही थी, तो हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया कदम वक़्त लेने के लिए और अपने फिर कब्ज़े को मजबूत करने के लिए। वहाँ तो उन्होंने सारी बातें तस्लीम की, लेकिन उसके बाद अपना कब्ज़ा मजबूत करके ये कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। एक क्रेडिट मैं अक़वाम मुत्तहिदा को देना ज़रूर चाहूँगा, हिंदुस्तान की तमाम तर रेशा दवानियों के बावजूद, उसके पॉलिटिकल पावर के बावजूद, उसके मिलिट्री माइट के बावजूद, उसके दुनिया के अंदर जो उसने सफारतकारी शुरू की कश्मीर की तहरीक को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान की एक ख्वाहिश जो थी उसको कि कश्मीर को वो हिंदुस्तान का हिस्सा माने, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। अक़वाम मुत्तहिदा के नक्शे में इस वक्त भी कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो उसके एजेंडे पर कश्मीर मौजूद है और अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान की इस ख्वाहिश का, और हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हो या इससे पहले ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के बयानात, जो भी चीज़ें हैं, वो कहते हैं कश्मीरियों का राइट सेलिब्रेशन है वो इंटैक्ट है अंडर इंटरनेशनल लॉ। जहाँ तक दोहरी पॉलिसी, वो दुनिया की इन ताकती अवाम का, जो जिनके पास ताकत है, उनकी जो दोहरा मयार है वो चलती है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इन्हीं पर मुश्तमिल है। हाँ, यकीनन बिल्कुल ये जो दोहरी पॉलिसी है, दुनिया की दोहरी पॉलिसी, वर्ल्ड कम्युनिटी की दोहरी पॉलिसी कि दुनिया के कुछ मसाइल हल हो जाते हैं और कुछ मसाइल हल नहीं हो जाते हैं, तो यकीनन देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी यूक्रेन की जब हम बात करते हैं
تو وہاں پہ بھی جو ابھی بات ہو رہی تھی پاکستان نے ایک اس ووٹنگ میں ایبسٹین بھی کیا تھا، اور ایک اس میں سے جو یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیکھیں جب آپ وہاں پہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو کشمیری تو 75 سال سے یہی آپ سے حق مانگ رہے ہیں، وہاں پہ کیوں یہ بات ہو سکتی ہے اور یہاں پہ کیوں بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے سامنے دنیا کے مسائل جو اسی قسم کے مسائل کا سامنا کر رہے تھے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا، ان کی وہ مسائل حل ہوئے، فوراً حل ہوئے، لیکن کشمیر کا مسئلہ اب تک کیوں حل طلب ہے؟ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ورلڈ کمیونٹی پہ لاگو ہوتا ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے، لیگ آف نیشنز بھی شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جو اس کا مینڈیٹ تھا وہ اس پہ پورا نہیں اترتی، کہیں اقوام متحدہ کا بھی وہی انجام نہ ہو جائے۔ یہ وانی صاحب دیکھیں، ایک سائڈ پہ میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی جو گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے اس وقت بھی مقبوضہ کشمیر میں، دیکھیں انپریسیڈنٹڈ جو ہے سٹرگل ہے، کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں، مر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، ہر قسم کی وہ قربانی دے رہے ہیں۔ اور دوسری سائڈ پہ انڈیا کو دیکھیں بہت ایگریسولی جو ہے وہ آگے جو اس کے اپنے ناپاک عزائم ہیں ان میں بڑھ رہا ہے۔ چونکہ آپ چیئرمین ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے، لہٰذا اکیڈمیکلی میں تھوڑا سا یہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کہاں دیکھتے ہیں، یعنی بھارت تو بڑی تیزی کے ساتھ تو مقبوضہ کشمیر میں دیکھیں نا، 4 بڑے میں آپ کے سامنے وہ اقدامات گنوا دوں۔ سب سے پہلے جب یہ 5 اگست 2019 والا اقدام ہوا تو ڈومیسائل آپ کو پتہ ہے ملینز میں جو ہے ڈومیسائل ایشو کیے گئے، اس کے بعد لینڈ لاز تبدیل کر دیے گئے، تو جو بھی چاہتا ہے وہاں پہ اب اس کو خرید سکتا ہے، زمینیں خرید سکتا ہے۔ اس کے بعد جو الیکشن کے حوالے سے جو ڈی لمیٹیشن کمیشن تھا، حد بندی کمیشن جو تھا، اس نے تو بالکل ہی حد پار کر دی، یعنی ایک مسلم اکثریتی علاقے میں ہندوؤں کی سیٹیں بڑھا دی اور مسلمانوں کو اس تناسب سے وہ پرپورشن نہیں ملا، اور فائنلی ہم نے دیکھا 2.5 ملین ووٹرز جو ہیں ان کو اس ووٹنگ لسٹ میں شامل کیا گیا جو غیر کشمیری تھے، اور کشمیری میں ان کو ووٹنگ کا حق دیا گیا۔ تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ کہاں دیکھ رہے ہیں، یعنی اگلے 4-5 سال جب آپ فیوچر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں سر اس ایشو کو آپ؟ دیکھیں، بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی جو 5 اگست 2019 سے پہلے سے بھی جو کوششیں تھیں وہ یہی تھی کہ کسی طرح سے کشمیر کے اندر جو آبادی کا تناسب تبدیل کر کے، نہ صرف آن گراؤنڈ آبادی کا تناسب تبدیل کر کے بلکہ الیکٹورل آبادی کا تناسب بھی تیزی سے تبدیل کیا جائے، کیونکہ جو دوسرے آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے شاید اس میں وقت لگے، تو ہندوستان نے ایک شارٹ روٹ لیا الیکٹورل آبادی کو تناسب کا تبدیل کرنے کے لیے، جس میں ڈیلیمیٹیشن آف اسمبلی سیگمنٹس کی گئی، جو ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اپنے آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ہندوستان کے اپنی پارلیمنٹ نے 2026 تک ڈیلیمیٹیشنز کو کیپ کیا تھا کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی، اور یہی مقبوضہ کشمیر کی اس وقت کی اسمبلی نے کہا تھا کہ 2026 تک کوئی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی۔ تو اب دیکھیں پورے ہندوستان میں ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوتی ہے، صرف اگر ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے۔ اس کی مجبوری کیوں پڑی ہندوستان کو، جلدی کیوں پڑی؟ کیونکہ ہندوستان نے جو ڈومیسائل لاز چینج کیے تھے، باقی جتنے بھی اس نے لینڈ لاز میں تبدیلی کی، باقی سارے سے کوئی 800 کے قریب نئے لاز، کچھ نئے لاز آئے، کچھ ایمینڈڈ لاز لائے، ان ساروں کا مقصد تھا کشمیر کے اندر تحریک آزادی کو کمزور کرنا اور کشمیریوں کو اپنے حق سے دستبردار کرنے کا۔ لیکن جب کشمیر کی ریزسٹنس دیکھی، انہوں نے ساری چیزیں دیکھی، انہوں نے ایک شارٹ روٹ لیا اب ڈیلیمیٹیشن کا۔ اب اس کو بھی دیکھا، اس میں بھی کوئی قانون، کوئی جو فارمولہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا، جو بین الاقوامی طور پر طے شدہ فارمولاز ہیں کہ آپ نے کنٹینیوٹی، جغرافیکل کنٹینیوٹی کو رکھنا ہوتا ہے مد نظر اسمبلی سیگمنٹ بناتے ہوئے، آپ نے ایکول ووٹنگ جو ہے اس میں رکھنا ہوتا ہے اسمبلی کانسٹیٹنس کا، وہ بھی نہیں رکھا، اور آپ نے درمیان میں کشمیر ویلی کے اندر جو کشمیر ویلی کا کچھ حصہ جموں کے ساتھ ملا کر طریقے سے یہ کیا کہ کسی طرح سے جو نان مسلمز کی اکثریت ہو ان جو کمنگ اسمبلی ہوگی مقبوضہ کشمیر کی، اس کے اندر یہ تمام وہ چیزیں تھیں۔ یہ کرنے کی ضرورت ہندوستان کو اس لیے پڑی تاکہ وہ اپنے ان غیر قانونی تمام جو اقدامات ہیں ان کو کوئی قانونی کور دے۔ یہ اپنی جگہ صحیح بات ہے جو ہندوستان نے کی، لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ
دنیا کی جو پاور کاریڈورز ہے ان کی طرف سے ہندوستان کو کسی طرح کا بھی کوئی تنبیہ نہیں کیا گیا اس چیز کو روکنے کے لیے، جس وجہ سے ہندوستان ایروگنٹ ہو گیا، وہ آگے بڑھتا گیا۔ لیکن جہاں دنیا کی سول سوسائٹی کو دیکھیں، دنیا کی تھنک ٹینکس کو دیکھیں گے آپ، دنیا کے جو ہیومن رائٹس کے ادارے جو ہیں، اگر آپ ان کی رپورٹس کا مطالعہ کریں گے، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس پر، جو تھنک ٹینکس نے لکھا ہے، انہوں نے اس ساری چیز کو ہندوستان کے کیے درے کو ایک فیوٹل ایکسرسائز قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا ہے اس سے ہندوستان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے ابھی پڑھا ہوگا، ایون کشمیری پنڈتس جو ہیں، خود ایک فلم میکر ہے کشمیری پنڈت، اس نے کہا کہ آرٹیکل 370 کے ایبروگیشن کے بعد کشمیر اور مشکل ہو گیا، یہ کوئی آسان جگہ نہیں رہ گئی، مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے اس سے خطرناک حالات مہاراجہ کے دور میں دیکھے ہیں، جو آج کے مظالم ہیں ان سے زیادہ خطرناک مظالم مہاراجہ کے دیکھیں، اس کو بھی ٹریٹ کیا۔ سو اکیڈمیکلی اگر میں بتاؤں، ہندوستان نے کاغذوں میں تو سارا کچھ کر دیا ہے، لیکن پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کی ریزسٹنس جو کشمیر میں ہے وہ بہت زیادہ، اور اس کی کاسٹ ہندوستان کو بہت زیادہ ہے۔ اگر کاسٹ نہ ہوتی تو ہندوستان مزید فوجیں کشمیر میں نہ لاتا۔ ہندوستان کو کشمیر کے اندر جو کالے قوانین ہیں ان کو ختم کرنے میں آسانی ہوتی۔ اگر کاسٹ زیادہ نہ ہوتی تو ہندوستان دنیا کی جو اس وقت پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں ہندوستان 151ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ تو اگر کاسٹ زیادہ نہ ہوتی تو دنیا کے اندر ہندوستان کی سوسائٹی کو انٹالرنٹ سوسائٹی نہیں کہا جاتا۔ اگر کاسٹ اس کی زیادہ نہ ہوتی تو ہندوستان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوتا، جو وہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا پرمننٹ ممبر بننے کی دوڑ میں ہے۔ تو وہ کاسٹ ہندوستان کو بہت زیادہ ہے، جو اس نے غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدامات کشمیر میں کیے ہیں، جو ہندوستان نے اقوام متحدہ کی اپنی قراردادوں کی نفی کی ہے، اس سلسلے میں ہندوستان کو اس کی بڑی کاسٹ ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ ہاں، یقیناً بالکل بھارت تو اپنی جانب سے بھرپور کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ دیکھیں، بالکل 5 اگست 2019 کا اقدام مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب بھارت نے یہ اقدام اٹھایا تھا تو اقوام متحدہ سے جب ان کا موقف پوچھا گیا تھا، بالکل آپ نے صحیح اس کی طرف نشاندہی کر دی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق جو پالیسی ہے وہ چینج نہیں ہوئی ہے۔ مطلب یہی تھا کہ بھارت جو مرضی وہاں پہ کرے، اقوام متحدہ کشمیر کو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتا ہے، جس کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے ذریعے حل نکالنا ضروری ہے۔ وانی صاحب، آخر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس 27 اکتوبر کے حوالے سے کشمیری قوم کے نام کوئی پیغام، یا جو میں پھر وہی ورلڈ کمیونٹی کی بات کروں گا، ورلڈ کمیونٹی کے نام کوئی پیغام۔ دیکھیں، پہلے اپنے قوم کے نام ان کا شکریہ، جس طرح سے وہ رجسٹ کر رہے ہیں، جن نامساعد حالات میں وہ رجسٹ کر رہے ہیں، ضروری ہے کہ ہم اپنی رجسٹنس کو ہر سطح پر جاری رکھیں، اور انشاءاللہ یہ وہ دن دور نہیں جب آزادی کا سورج کشمیر میں طلوع ہوگا۔ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر آپ امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پیس اینڈ اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس تمام کے راستے جب آپ ایشیا کو دیکھتے ہیں، ساؤتھ ایشیا کو دیکھتے ہیں، وہ تمام راستے کشمیر سے ہو کر گزرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو پچھلے 75 سال سے کوئی بھی ایسا کام آگے نہیں بڑھ سکا، اس کی وجہ کشمیر تھا۔ اس خطے میں امن کے لیے آپ لاکھوں اور اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں، افغانستان سے لے کر یوکرین تک، لیکن اس کا تمام کا جو منبع جو ہے، جس کو ہم کہیں گے جو راستے کھلتے ہیں، وہ کشمیر سے کھلتے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ یوکرین کے معاملے پر سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اگر وہ رشیا پر سینکشنز لگاتے ہیں ایک ایگریشن کے سلسلے میں، تو ہندوستان پر یہ سینکشنز کیوں نہیں لگ سکتی ہے؟ کیونکہ ہندوستان اس سے بڑے ایگریشن کا مرتکب ہوا اور ہندوستان نے اس سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، یقیناً وانی صاحب نے ایک بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف جو ہے اشارہ کیا کہ جب دنیا کے باقی ممالک پہ، باقی جگہوں پہ جب اقوام متحدہ حرکت میں آتی ہیں، وہاں پہ ریسٹرکشنز لگاتی ہیں، اپنے قوانین کو امپلیمنٹ کر لیتی ہے، تو کشمیر کے سلسلے میں بھارت کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ سامعین کرام، ہمارے یہاں اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
جانے سے پہلے میں آپ سے بالکل یہ ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں یہ جو 75 ایئرس سے اگر ہم دیکھیں بھارت کے خلاف اگرچہ وہ اس سے پہلے ڈوگرا حکومت کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، لیکن 75 سال سے وہ بھارتی فوج کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ وانی صاحب نے بالکل بہت اچھی طرح نشاندہی اس بات کی طرف بھی کی ہے کہ بھارت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیوں میں اضافہ کرتا آ رہا ہے، بھارت نے وہاں پہ جو کالے قوانین ان میں اضافہ کیا ہے، تو یہ اس بات کا ٹیسٹ ہے، ثبوت ہے کہ بھارت کو وہاں پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس جو ہے کشمیری ضرب المثل کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ وند چلے شین گلے بے بہار، یعنی سرما گزر جائے گا، برف پگھلے گی اور بہار آئے گا۔ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی دور نہیں ہے، وہ بہار کا موسم ضرور آئے گا۔ میں محترم جناب الطاف سلوانی جو چیئرمین ہیں کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور APHC کے رہنما ہیں آزاد کشمیر چیپٹر کے، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا۔ سامعین کرام، یہ پروگرام جو آپ تک پہنچانے میں ہمیں جن لوگوں کا تعاون حاصل تھا ان میں پروڈیوسر تھے اسد اللہ خان اور ایگزیکٹو پروڈیوسر تھے عبدالرؤف خان۔ اپنے میزبان محمد اشرف وانی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔